میں رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کے محاسبے کا حکم دیا ہے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے، اپنے اعمال کو پرکھنے اور اپنے اعمال کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ لے ہر انسان کہ اس نے اپنے کل کے نجات اور خلاصی کے لیے کیا اعمال کیے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا اس کی زندگی میں اس کی آخرت بنانے والے اعمال ہیں یا آخرت کو برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ اگر آخرت کو بنانے والے اعمال ہیں تو یہ خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں، اور اگر اس کے اعمال آخرت کو برباد کرنے والے ہیں تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اور اپنے طرز عمل اور اپنے عمل کے طریقے اور روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ جو راتیں جو دن گزر گئی ہیں ہم ان کا محاسبہ کریں کہ کیا میرے روزے اس قابل ہیں کہ کل حشر کو مجھے نجات اور خلاصی دلا سکیں، یا یہ میرے اعمال اور میرے روزے مجھ سے ضائع ہو گئے۔ کیا راتوں کی عبادات اس قابل ہیں کہ میں اس پر اعتماد کر سکوں کہ یہ مجھے نجات دلائے گا، یا اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے ہلاکت کی وادی میں گرا نہ جائیں۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے نیک عمل کو برباد کرنے کے لیے دو بڑے ڈاکو، دو بڑے دشمن ہمیشہ سرگرم عمل ہوتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے اعمال کو ضائع کر لیں۔ ایک شیطان اور ایک میرا اور آپ کا نفس، یہ میرے اور آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے مخصوص اعمال کے بھی مخصوص ڈاکو ہوا کرتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز پر ڈاکہ ڈالنے والے، ان کا تعلق ایک الگ گروہ سے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور صفوں میں اس نے تھوڑی سی جگہ بچائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی خلا باقی ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک شیطان وہ انسان کے دل تک پہنچتا ہے اور اس کا نام ہے ولہان، اور وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر لیتا ہے کہ دیکھو فلاں گناہ یاد کرو، فلاں عمل یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ تو شروع میں اس کا نیکی کی طرف، لیکن اس کے بعد پھر اسے عام دنیاوی کام یاد دلاتا ہے اور کرتے کراتے اس کو نماز سے غافل بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح میرا اور آپ کا جو روزہ ہے، میری اور آپ کے جو رمضان ہیں، اس روزے کی بھی بہت سارے ڈاکو ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے روزوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال کا سب سے بڑا دشمن، میرے اور آپ کے رمضان اور رمضان کی برکات کا دشمن، میرے اور آپ کے رمضان کی عبادتوں کا سب سے بڑا برباد کرنے والا دشمن
وہ میرا اور آپ کا موبائل ہے. ذرا مہذب انداز میں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، میری اور آپ کی سوشل میڈیا ہے جسے ہم تنہائی میں بیٹھ کر استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب میرے اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، میں اور میرا رب، وہاں یہ موبائل میرے اور آپ کے گناہ کا شاہد ہوتا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کا گواہ ہوتا ہے کہ اس تنہائی میں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس تنہائی میں، اس خلوت میں وہ میرے اور آپ کے اعمال کو اور رمضان اور روزے کو ضائع کر لیتا ہے. سحری کا وقت ہے، پہلے تو میرے نوجوان اٹھتا نہیں ہے، اگر اٹھے ابھی ہاتھ منہ دھویا نہیں ہے، یہ سب سے پہلے موبائل لے گا، اسے استعمال کرنا شروع کرے گا. بمشکل یہ ہاتھ دھو کر کلی کر کے سحری کرے گا. مبارک وقت ہے، اللہ پاک اس آسمان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. مجھے اور آپ کو آواز دی جاتی ہے، حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ تو اس وقت ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائیں، ہم اسی میں مشغول رہ کر سو جاتے ہیں. فجر کی نماز چلی گئی، سحری کا قیمتی وقت چلا گیا، کوئی عمل نہیں کیا. اور جس طرح افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح سحری کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر دن بھر سوئے رہتے ہیں، جو وقت جاگنے کا ہوتا ہے پھر ہم اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس وقت بھی ہم موبائل میں مصروف. ادھر تراویح کی جماعت، وہاں ہم موبائل میں لگے ہوئے، یہاں تہجد کا وقت، وہاں ہم موبائل میں مصروف. تو اس نے میری اور آپ کی تمام اعمال اور خصوصاً رمضان کا بیڑا غرق کر کے رمضان کو ضائع کروا دیا. نہ معلوم ہم زندہ ہوں اور ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہو جائیں. تو میرے اور آپ کے رمضان کے اعمال پر جو ڈاکہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے یہی چیز ہے. دوسرے نمبر پر جو رمضان کے برکات اور رمضان کے انوارات کو ضائع کرتی ہیں کہ اس روزہ دار نے روزے رکھیں، 20 روزے رکھیں، 25 روزے رکھیں، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا، بخشش اور مغفرت ہوئی، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنا شروع ہوا. یہاں اس نے کہا یار رمضان تو ختم ہونے کو ہے، میں نے تو عید کی تیاری بھی نہیں کی ہے، میں نے تو مارکیٹ بھی جانا ہے، بازار سے خریداری بھی کرنی ہے، اور اگر یہ مجھ جیسا شریف آدمی ہے اور اس کو اپنی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر محترمہ فرماتی ہیں کہ جی میری شاپنگ تو نہیں ہوئی، میری عید کی تیاری تو نہیں ہوئی. اچھا کب جائیں؟ رات افطاری کے بعد. کہتے صحیح ہے، یہ افطاری کے بعد محترمہ کو لے کر بازار کا رخ کریں اور سحری تک ان پر نامحرم کی نظر لگے، ان کی نظر نامحرم پر لگے. اس سے بڑا نقصان اور تاوان کیا ہو سکتا ہے کہ جو انوارات اس نے پورے رمضان میں جمع کیے تھے، ایک شاپنگ کے سفر نے اسے ضائع کر دیا ہے. اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، نہ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، لیکن اس کو شوق ہیں
बाजारों में जाने का, घूमने का, फिरने का, वैसे घूमते हैं, 2-3 घंटे घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। यहाँ इन्होंने कुछ खरीदना नहीं है, बेचना है। और क्या बेच कर आए, किस चीज का सौदा करके आए? जो इनके पास रमजान के अमाल थे, तो रमजान के अमाल जाकर बेच कर आ गए, और वो भी बगैर कुछ लिए। तो मुनासिब यह है कि रमजान से पहले पूरी रमजान की तैयारी की जाए, और इसमें आखिरत के फायदे के अलावा दुनिया का भी बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए कि आप तो सीजन वाले बैठे हैं ना, वहां भी सीजन, यहां भी सीजन, यहां नेक अमाल का सीजन और वहां माल कमाने का सीजन। तीसरे नंबर पर जो मेरे और आपके रमजान के अमाल को ज़ाया करती हैं, वो है रातों की बेदारी। किस तरह की बेदारी? 4-5 दोस्त एक जगह बैठे हैं और वो पत्ते फेंक रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? मेरे मुअज्जिन साहब को बहुत पता होता है। अच्छा, ताश खेल रहे हैं। मगरिब के बाद जाकर बैठ गए और शहरी तक, शहरी को भी घर वाले फोन करते हैं, मियाँ कहाँ गायब हो, फलां फलां चीज की जरूरत है, कहते आ रहा। पता नहीं ये जो पत्ते फेंकने में है क्या चीज, क्या मिल रहा है इनको। और फुटपाथ पर बैठे हुए 5 घंटे 4 घंटे गुजर जाए, एहसास ही नहीं है। और अगर ये मस्जिद में है, पाक साफ फर्श पर बैठा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, बिल्कुल सुकून में है, लेकिन यहां आधा मिनट ऊपर हो रहा है, घड़ी देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर अपने अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता है, मुला से शो, मुला कम दे, मुला से कही। अल्लाह के बंदे, रात को जो तुम फुटपाथ पर बैठे हुए थे, मिट्टी उड़ रही थी, दिन भर जहां आपकी जगह कुत्ता बैठा हुआ था, आप रात को आकर वहां बैठे, वहां तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि 4 घंटे 5 घंटे जाए हुए? यहां आधे मिनट की तुम्हें फिक्र हो रही है। तरावी की रकात, नमाज की रकात अगर आधा मिनट लंबा हो गया, आपका नहीं कह रहा हूं, आम मुक्तदियों, उन्होंने वो हिसाब लगाया हुआ होता है कि जी फर्ज नमाज इतने मिनटों में पढ़ाता है, तरावी की 2 रकातें इतने में और 20 रकातें इतनी में। अगर 1 मिनट, फिर कहते हैं आज कुछ ज्यादा नहीं खाया था इसने, मेरे ख्याल में आज किसी अफ्तार पार्टी में गया होगा, किसी दूसरे का खाया होगा, इसलिए आज वो इमाम साहब की डकारें भी आ रही थी और उसने नमाज में भी 1 मिनट वो ताखीर करवा दी। तो यहां तुम्हें 1 मिनट का हिसाब का पता चल रहा है, वहां घंटों का हिसाब का पता क्यों नहीं चल रहा है? और यहां तो तुम कमा रहे हो, वहां जाया कर रहे हो। ये तेरी उक़बा और आखिरत को बना रही है, वो तेरी आखिरत को बर्बाद कर रही है। और ये बातें अगरचे थोड़ी सी मैंने मजाक के हद में की हैं कि आपको बुरा ना लगे, लेकिन ये मेरा दिल का दर्द है कि मेरे और आपके आमाल, मेरी और आपकी कीमती साथ फुटपाथ पर क्यों जाया हो रही है। तो सारी रात खेल कूद में, लहो लाभ में, तमाशों में सारी रात गुजर जाती है। और जब रात का आखिरी पहर रब के सामने खड़े होने का होता है, ये भागता हुआ घर जाता है, कुछ लोग में जल्दी जल्दी से हड़प करता है, 1 बोतल पानी का उठाकर पीकर सो जाता है। क्या जिंदगी हुई ये, कैसे रोजे हुए ये, कैसे आएगी इन रोजों की नूरानियत, कैसे आएगी इन रोजों की बरकत। तो एक शब्द बेदार और शब जिंदादार वो हैं जिनकी पूरी रात
قرآن پاک کی تلاوت میں گزر جاتی ہیں، رب کے ذکر میں گزر جاتی ہیں، نمازوں میں گزر جاتی ہیں، ایک وہ ہیں ان پر تو اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات برستی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی نماز میں رکوع میں چلی گئی، رب کی تسبیح بیان کرتے 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 خیال ہی نہیں رہا، اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی، آسمان تک سر اٹھا کر فرمانے لگی، اے ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ اس میں کوئی آدمی ایک رکوع بھی نہ کر سکیں، شکوہ ہو رہا ہے راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، اور ہمیں شکوہ ہے راتیں اتنی لمبی، دن اتنے لمبی، کون روزے رکھے گا؟ اس کی وجہ کہ ہمارے ہاں اعمال کی قدر کی کمی ہے۔ جب اعمال کی قدر، اعمال کی قیمت کا حساب اور احساس ہوگا، پھر ہمیں لطف آئے گا، پھر مزہ آئے گا ہمیں۔ تو ہماری راتیں جو بلا وجہ جاگ کر گزر جاتی ہیں، وہ میرے اور آپ کے اعمال اور رمضان ان کو ضائع کروا دیتی ہے۔ اسی طرح میرے ماں اور بہنوں کی رمضان وہ باورچی خانے کی نظر ہو جاتی ہے، یہ باورچی خانہ ان کے رمضان اور روزوں کی سب سے بڑی دشمن اور سب سے بڑا ڈاکو۔ یہ اللہ کی بندی اٹھتی تو سحر کو ہے، سحری کے بعد اٹھتی ہیں، قبولیت کے بعد اٹھتی ہیں، لیکن ادھر اس کا واسطہ ایک زبردست خان سے ہے۔ اگر اس کے لیے سحری کا انتظام میں کچھ کمی رہ جاتی ہیں تو پھر تو اس کی خیر نہیں، تو وہ بیچاری لگی رہتی ہیں، پہلے تیار کرواتی ہیں پھر کھلاتی ہیں، اور کھلاتے ان کو اتنا وقت ملتا ہے کہ کبھی چند نوالے لے لیتی ہیں، کبھی وہ نوالوں کا وقت بھی چلا جاتا ہے، تھوڑا سا کھا کر پانی کا ایک گلاس لے کر اس پر دن بھر گزارا کرتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مرد جن کو کھانے پکانے کا طریقہ آتا ہو، یا پھر ان کی بیویاں خوش قسمت ہیں۔ پھر ظہر کے بعد یہ آدھا دن پھر باورچی خانے کا رخ، ظہر کی نماز چلی گئی نیند میں، عصر اور مغرب کی نمازیں نظر ہو گئی باورچی خانے کی، افطاری تیار تو کروائی، سب کو افطاری تو کروائی، لیکن ایک دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگ نہ سکی۔ اور یہاں بھی کمی ہماری نظم اور منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے سحری کا بھی ایک نظم و ضبط بنا لیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک، اس سے پہلے عبادت، اس کے بعد عبادت، افطاری فلاں وقت تک دسترخوان پر لگ جائے گی، اس کے بعد 10 15 20 منٹ 10 منٹ یہ ذکر میں، اللہ پاک کی یاد میں اور دعاؤں میں گزرنی ہے، تو پھر نہ ہمارے مردوں کی رمضان ضائع ہوں، نہ ہماری خواتین کی رمضان ضائع ہوں۔ اس طرح ہماری رمضانوں کا، ہماری روزوں کا ایک بہت بڑا دشمن وہ بخل اور کنجوسی ہے۔ ہم بخیل ہیں، بخل کی وجہ سے کہ اگر میں نے کسی کو افطاری کے لیے کچھ دے دیا میرا کام ہو جائے گا، سحری میں اگر میں نے کسی کی خدمت کی میرا کام ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ ورنہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کرائیں تو روزہ دار کے روزے جتنا اجر اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ کسی کو افطار کرا سکیں؟ ہمارے پاس خود کبھی 1 کھجور کبھی 2 کھجور،
تو ہم کسی کو کیا افطار کروائیں گے؟ سوچنے لگے جو مالدار صحابہ ہیں ان کی تو چاندنی ہو گئی، وہ تو لوگوں کو افطار کرائیں گے، سحری کرائیں گے، ان کو ثواب ملے گا، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر جو ہم فقیر ہوئے، جو ہم غریب ہوئے، اسی وجہ سے تو پریشان ہیں۔ فرمایا یہ فضیلت تمہیں کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی نصیب ہو سکتی ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو کھلاؤ تب بھی تمہیں اتنے اجر ہے۔ تم پانی کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک قطرہ، ایک گھونٹ تو کسی کو پلاؤ روزہ دار کو، فرمایا اس سے بھی تمہیں یہ اجر ملے گا۔ اور ہمیں اگر یہ اجر لینا ہو، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھجوریں اٹھا کر سب کو دے دیا کرتے تھے، اس نیت سے کہ یہاں بھی کھلانے والا میں بن جاؤں، افطار کرانے والا میں بن جاؤں، تاکہ مجھے گھر والوں کی افطاری کا اجر تو ملے۔ معمولی سوچ کا زاویہ بدلا، عمل کتنا بہترین اور کتنا بابرکت ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ سے بھی دور، اللہ کے نبی سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور۔ ان کے مقابلے میں سخی اللہ سے بھی نزدیک، اللہ کے رسول کے بھی نزدیک، جنت کے بھی نزدیک، لوگوں کے بھی نزدیک۔ سخی سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنا کچھ زیادہ دیا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس سخاوت کی وجہ سے لوگ اس کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے روزوں کی ایک دشمن وہ بخل ہے۔ اسی طرح ہماری رمضان کے وہ مجالس، خواہ دن کے ہیں خواہ وہ رات کے ہیں، لیکن میری اور آپ کی جو مجلس، میری اور آپ کی جو بیٹھک، میرا اور آپ کا جو بیٹھنا اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ بھی میرے اور آپ کے رمضان کی نور اور برکتوں کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں جائے گا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، سوائے ایک چیز کی، ایک دکھ ایک فکر وہ اس جنتی کے پاس ہوگی، اور وہ کیا کہ دنیا میں میری زندگی کا جو وقت عمل کے بغیر گزرا ہے، ذکر کے بغیر گزرا ہے، عبادت کے بغیر گزرا ہے، تو اس پر اس کو حسرت ہوگی یا افسوس کرے گا کاش وہ وقت بھی ذکر میں لگا لیتا، وہ وقت بھی عبادت میں لگا لیتا، آج میرے درجات اس سے بھی اونچے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر جنتی اپنے آپ کو جنت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر پائے گا، اونچے درجے پر پائے گا۔ ہر جنتی یہ سمجھے گا کہ میری مرتبے سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو وقت جو ساتھ اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہیں اس پر افسوس کرے گا۔ اور آخری ڈاکو جو میرے اور آپ کے روزوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو میرے اور آپ کے روزوں کو ضائع کروا لیتا ہے، وہ ہے دن بھر سونا، خصوصاً نماز کی اوقات میں سونا۔ سحری کر کے سویا، فجر کی نماز چلی گئی، فجر کی نماز اس کو نہیں ملی، جبکہ فجر کی نماز آدھی رات کے عبادت کے برابر ہے۔ ان دنوں میں جو میرا مسلمان بھائی مزدور ہیں، ملازم ہیں، دن بھر اس نے ملازمت کی ہے، دن بھر مزدوری کی ہے، رات کو تھکا ہوا گھر آیا ہے، اب امام صاحب نے ترغیب دی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، تہجد کی نماز بھی ادا کریں،
اس لیے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اب یہ بیچارہ سوچتا ہے اگر میں آرام نہیں کرتا تو کل میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کما نہیں سکوں گا، اور اگر آرام کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات وہ چلی جاتی ہیں۔ قربان جاؤں اپنی آقا کے تلوے مبارک سے لگی ہوئی مٹی سے۔ ارشاد فرمایا جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا اس نے آدھی رات تک عبادت کی ہے، آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، گویا ساری رات عبادت میں گزری ہے۔ میرا پیغمبر صرف مالداروں کا پیغمبر نہیں تھا، غرباء محتاج مزدوروں کا بھی پیغمبر ہے۔ صرف مالداروں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھا، وہ مزدور اور فقیر اور محتاجوں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ اس مزدور سے کہا رات کی عشاء کی نماز تراویح عبادت جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تجھے آدھی رات کی عبادت کا اجر مل گیا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا۔ تو نے لیلۃ القدر پا لیا اس لیے کہ ساری رات تو عبادت میں لکھی گئی ہے۔ پھر ہم سوئے رہتے ہیں، ظہر کی نماز چلی جاتی ہے، خبردار جو مجھے کسی نے ظہر میں اٹھایا، کیوں؟ گرمی ہوتی ہے، پھر ظہر سے لے کر مغرب تک وقت کیسے گزاروں گا، مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کے وقت انسان کے عمل سڑنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وقت انسان جو بھی عمل کرتا ہے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا عمل سیدھا میرے رب کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تو اس نے یہ نماز بھی نیند کی نظر کر لی۔ عصر کو یہ اس وقت اٹھتا ہے جب افطاری میں آدھا 20-25 منٹ باقی ہوتے ہیں، اس وقت یہ اٹھا، عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب کی نماز افطاری کی نظر ہو گئی، عشاء کی نماز زیادہ افطاری کی نظر ہو گئی، مغرب کی نماز افطاری کی نظر ہو گئی، اور عشاء کی نماز زیادہ افطاری زیادہ کھانے کی نظر ہو گئی۔ اتنا کھایا ہے بیچارہ اب اٹھ نہیں سکتا ہے، نماز کیسے پڑھ سکے گا، تراویح کیسے ادا کر سکے گا؟ اور اگر وہ مبارک اس کا عادی بھی ہے پھر تو اسے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر یہ کہتا ہے مجھے روزہ لگتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرو، میرے سامنے نہیں بولو، اور پھر یہ کہتا ہے دیکھا پیرو نشدہ۔ اب ہم نے تو ابھی تک اس کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے خاپیری دیکھے ہوں یا خاپیریوں نے ان کی خدمت کی ان کے پاس آیا ہو، لیکن کہتا ہے نشہ دیکھا پیرو۔ تو عشاء کی نماز چلی گئی۔ تو یہ سونا، یہ ہماری سستی، یہ ہمیں نمازوں سے محروم کرتی ہیں۔ اور کن نمازوں سے محروم کرتی ہیں؟ جہاں ایک نماز 70 فرائض کے برابر ہے، ایک نماز 70 فرائض۔ رمضان میں جب کوئی آدمی ایک فرض نماز پڑھتا ہے گویا اس نے 70 نمازیں ادا کی ہیں، 70 فرائض پڑھ لیے ہیں۔ یہ کہتا ہے مجھ سے ایک نماز رہ گئی، ایک نہیں، تجھے ایک وہ نماز تجھ سے رہ گئی جو 70 نمازوں کے برابر تھا۔ رمضان میں نوافل غیر رمضان میں فرائض کے برابر ہوتے ہیں۔ فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، غرض یہ تمام اعمال 70 فرائض کے برابر ہوتے ہیں، وہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم رمضان میں غیر رمضان میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حالات خراب ہے،
फलां रास्ते से जाओ तो जेब में पैसा डालकर नहीं जाओ, वहां जेबकुतरे हैं, डाकू हैं, लूट लेते हैं। महंगा मोबाइल है तो जेब में डालकर वहां से नहीं गुजरो, क्यों? उस रास्ते उस इलाके में डाकू हैं, डाके पड़ रहे हैं जी। क्या करें? हमारे हुक्मरान जो नालायक हुए, हमारे हुक्मरान जो नाअहल हुए, वल्लाह अल्लाह आपको दिखाएं, बार बार दिखाएं। मस्जिद हराम के सामने, मस्जिद नबवी के सामने जो सबसे बड़ी दुकानें हैं वो सोने की हैं, सोने की। आप मस्जिद नबवी से निकलें, आपको बड़ी जो दुकानें मिलेंगी वो सोने की मिलेंगी। आप मस्जिद हराम खाना काबे से निकलें, आपको बड़ी दुकानें वो सोने की मिलेगी। नमाज का वक्त होता है, ये एक धागा उठाता है, एक सेलो टेप उठाता है, ऊपर चिपकाता है, इधर नीचे चिपकाता है, ताकि आने वाले को यह पता चले दुकान में कोई नहीं है। ये चला जाता है, आराम से बैतुल्लाह का तवाफ करता है, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ता है, खाना काबे के सामने दुआ करता है, नमाज अदा कर लेता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। अरबों का सरमाया दुकान में मौजूद हैं। क्या मजाल जो खौफ इसके दिल पर से गुजर जाए, किसी ने डाका डाला होगा, किसी ने चोरी की होगी, मजाल? या आराम से आता है, अपने उस पित्ते को अलग करता है, धागे को अलग करता है, अंदर चला जाता है। कहीं वो एक डंडा सा, तिनका सा रखा हुआ होता है, उसको अलग रखता है, अपने दुकान में चला जाता है। वो आकर सलाम करता है, सलाम के बाद कहता है, सदीक रफीक नमाज के लिए सलाम? वो कहते जी हाँ, नमाज के लिए गया था, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्यों? हुकूमत है, चोरी करेगा कटेगा हाथ, चोरी करेगा तो हाथ कटेगा। अब अगर यहां मेरे आका की शरीयत नाफिज हो चुकी होती, हुक्मरान नेक आदिल और दीनदार होते, चोर लुटेरे और डाकू ना होते, फिर हम और आप इस तरह न लुटते, बल्कि चोर को चोरी करने की जरूरत भी नहीं थी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, एक आदमी ज़कात उठाकर चल रहा है, भाई ले लो ज़कात, ले लो ज़कात, ले लो ज़कात, ले लो। हमें ज़रूरत नहीं, हम साहिब निसाब हैं, हमें ज़रूरत नहीं, हम साहिब निसाब हैं। जब हर आदमी साहिब निसाब और मालदार हैं, डाका क्यों डालेगा, चोरी क्यों करेगा? अमन ही अमन थी। अमीरों के कोठियां रात को उनके दरवाजे खुले हुए होते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खातून को देखा, ज़ेवरात पहने हुई चल रही हैं। हजरत उमर ने आवाज देकर फरमाया, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? खातून हो, अकेली जा रही हो। उसने पलट कर देखा, लगता है या उमर दुनिया से चला गया या उमर तुम ही हो। हजरत उमर हैरान हो गई, खातून ने क्या जवाब दिया है कि या उमर दुनिया में नहीं रहा और या तुम ही उमर हो। हजरत उमर ने अनजान भरकर पूछा, क्या मकसद? कहने लगी, आज तक किसी भी खातून को निगाह उठाकर किसी ने देखा भी नहीं है, आवाज देकर बुलाना तो दूर की बात। आज आपने मुझे आवाज देकर बुलाया तो मैं समझ गई कि उमर दुनिया में नहीं है, इसलिए आपको हिम्मत हुई, आपने किसी खातून को आवाज दी। और या फिर तुम खुद ही उमर हो जो मुझे आवाज दे रही हो, आवाज दे रहे हो मुझे। तो ऐसे हुक्मरान कि जिनके नाम का रौब और दबदबा इतना, कोई चोर डाकू, कोई बेहया बदकार इंसान किसी के हया और आसमत की चादर की तरफ
निगाह उठाकर भी न देख सके। और हमें जो मिले हैं वल्लाह, गोलगप्पे जानते हो? गोलगप्पे, गोलगप्पे असर के बाद ये गाड़ी में लोग बेच रहे होते हैं, जी गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। खुदा की कसम, पाकिस्तान को जो हुक्मरान पहले दिन से लेकर आज तक मिले हैं, गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे। हया नाम की, शर्म नाम की, दीन नाम की, दीनदारी नाम की, रियाया की, खबरगेरी नाम की कोई चीज इनके करीब से भी नहीं गुजरी है। और बिला तफरीक कह रहा हूं, बिला तफरीक, बिला तफरीक, इस हौज में सब नंगे हैं। और अगर इस हौज में सलामत है तो एक पगड़ी वाला सलामत है। एक मर्द दरवेश, एक मर्द कलंदर रहता इसी माहौल में है, लेकिन उसके लिबास पर, उसकी हया पर, उसकी पाकदामनी पर, उसकी दयानत पर कोई दब्बा नहीं है। खुलफाए राशिदीन का निज़ाम यही था। उठाइए खुलफाए राशिदीन की तारीख, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई दब्बा नहीं है, बेदाग ज़िंदगी गुजारी है, उजले किरदार के मालिक थे। तो हम कहते हैं कि जी आप फलां फलां इलाकों से गुजरे तो अपने कीमती चीज़ों का ख्याल रखें। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, आपके पास रमज़ान का कीमती सरमाया है, आपके पास रोज़ों का सरमाया है, आपके पास रात की तहज्जुद का सरमाया है। ख्याल रखें, ये लुटेरे जो आपके सामने अर्ज़ कर दिए गए, जो आपको बता दिए गए, ये लुटेरे कहीं आपके ईमान को न लूट लें, ये कहीं आपके रमज़ान को न लूट लें, ये कहीं आपके आमाल को, आपके इबादत को न लूटें। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अपनी रमज़ान और रोज़ों की कदरदानी और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।